بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم سبق نمبر 13 کے اندر افتعال سے متعلق آخری قاعدے کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قاعدۃ خصمہ۔ خصمہ قاعدہ۔ خصمہ قاعدہ کیا ہے؟ عبارت پڑھنے سے پہلے اس کا اجمالی تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس سے قبل ہم نے جتنے بھی قواعد باب افتعال کے پڑھے ہیں وہ فا کلمہ سے متعلق تھے، یعنی فا کلمہ میں حرف دال آ جائے، زال آ جائے، زا آ جائے، صاد ضا طا ظا میں سے کوئی آ جائے یا سا آ جائے، تو ہم نے ان سے متعلق قواعد پڑھے تھے کہ صیغے کو اس وقت ہم پھر کس نوعیت کا بنا دیں گے یا کس سانچے میں ڈھال دیں گے۔ ہمارا آج کا جو قاعدہ ہے قاعدۃ خصمہ، اس کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر فا کلمہ کے اندر ان حروف کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ عین کلمہ میں دیکھا جائے گا کہ آیا عین کلمہ کے اندر چند خاص حروف جن کو آگے ذکر کیا جائے گا وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اگر وہ آ رہے ہیں تو پھر ہم جوازی طور پر یعنی اختیاری طور پر اس صیغے کو قاعدے کے مطابق تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو دو باتیں ذہن میں رہیں، ایک تو یہ کہ یہ قاعدہ اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر اس قاعدے کے اندر ہم حرف فا سے متعلق بحث نہیں کریں گے، بلکہ عین کلمہ کو دیکھیں گے کہ عین کلمہ کے اندر کون سا حرف آیا ہے۔ تو آئیے اب ابتدا کرتے ہیں، کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا كانت عین الافتعال احد الحروف الآتیہ، اگر افتعال کے عین کلمہ کے اندر آنے والے حروف میں سے کوئی حرف ہو، یعنی تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 12 حروف ہیں۔ اگر ان 12 حروف میں سے کوئی بھی حرف باب افتعال کے عین کلمہ میں آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم تبدل تاء الافتعال بعینہا، ہم باب افتعال کے اندر جو تا زائد ہوتی ہے اس کو عین کلمہ کے مطابق بنا دیں گے، یعنی عین کلمہ سے تبدیل کر لیں گے۔ جیسے دیکھیے اس سے پہلے دو مثالیں انہوں نے لکھی ہیں، کما فی اختصم و اہتدی۔ اختصم، اس کے اندر آپ غور کیجئے، ابتدا میں حمزہ وصلیہ یہ زائد ہے، اس کے بعد خا یہ فا کلمہ ہے، اور تا یہ زائد ہے علامت باب ہے، اور اس کے بعد صاد ہے یہ عین کلمہ ہے، اور اس کے بعد میم ہے یہ لام کلمہ ہے۔ تو عین کلمہ میں صاد ہے، تو ہم نے کہا کہ اگر عین کلمہ باب افتعال کے اندر صاد ہو تو ہم افتعال کی تا کو اس عین کلمہ میں تبدیل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اہتدا میں دیکھیے، حمزہ وصلی یہ زائد ہے، ہا فا کلمہ ہے، تا علامت باب ہے زائد ہے، اور دال یہ عین کلمہ ہے، اور یا لام کلمہ ہے۔ اب عین کلمہ میں دال آ گئی، اور دال ان 12 حروف میں سے ہے جن کی وجہ سے یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو اب آگے قاعدہ دیکھیے، تبدل تاء الافتعال بعینہا، پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ باب افتعال کی تا کو عین کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، عین کے مطابق کر دیں گے۔ ثم تدغم فیہا، دوسرا کام یہ ہے کہ پھر دونوں کا آپس میں ادغام ہو جائے گا کیونکہ دو ہم جنس حروف اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کام وتنقل حرکتها الی ما قبلها، تیسرا کام یہ ہے کہ اس کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی۔ وتسقط حمزۃ الوصل وجوبا، چوتھا کام یہ ہے کہ حمزہ وصلی کو لازمی طور پر گرا دیں گے، یعنی قاعدہ اختیاری ہے لیکن جب قاعدہ آپ جاری کریں گے پھر اس صورت کے اندر حمزہ وصلی آپ کو گرانا پڑے گا، حمزہ وصلی لازمی طور پر حذف کیا جائے گا۔ اب آگے مثال دیکھیے، مثال سے یہ چاروں چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ خصم یا خصم، خصم اصل میں تھا اختصام۔ اب اختصام کے اندر ہم نے یہ کہا کہ اگر عین کلمہ میں صاد آ گیا تو ہم تا کو بھی اس کے مطابق ڈھال دیں گے۔ جب تا کو ہم نے اس کے مطابق ڈالا تو ہمارا صیغہ حمزہ، خا،
صاد صاد اور میم بن گیا. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اختصم. پھر ہم نے کہا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان دونوں حروف کو اکٹھا کر دیں گے. جب دونوں حروف کو اکٹھا کریں گے، اور تیسرا کام یہ تھا کہ اس کی حرکت ما قبل کو دیں گے. تو حرکت ما قبل کو، یہ جو فتحہ ہے یہ ہم خا کو دے دیں گے. خا پہلے ساکن حالت میں تھا، اب اس کے اوپر فتحہ آ گئی اور دو صاد کا ادغام ہو گیا. اور چوتھا کام ہم نے یہ کرنا تھا کہ ابتدا سے حمزہ وصلی کو گرائیں گے تو ہمارے پاس صیغہ خصم بچ جائے گا. اسی طریقے سے مضارع ہے یخصم، اس کے اندر بھی یختصم تھا، ہم نے تا کو صاد کے اندر تبدیل کیا، پھر دو صاد کا آپس میں ادغام کیا، اور تا کی جو حرکت تھی وہ ہم نے خا کی طرف منتقل کی، اور جب خا کی طرف ہم نے حرکت منتقل کی تو صیغہ بن گیا یخصم. اسی طریقے سے اہتدى یہتدی، اہتدى اس کے اندر آپ دیکھیے کہ عین کلمہ دال ہے، اور ہم نے کہا اگر افتعال کا عین کلمہ دال ہو تو ہم افتعال کی تا کو بھی عین کے مطابق ڈھالیں گے اور پھر دونوں کا ادغام کریں گے، تو پھر ہم تا کی جگہ دال لے آئیں گے. جب دو حرف دال اکٹھے ہو گئے ہم نے ان کا آپس میں ادغام کیا، اور تا کی جو حرکت تھی وہ ہم نے ہا کو دے دی، اور حمزہ وصلی کو ابتدا سے ہم نے ساقط کر دیا. جب یہ چار عمل اس صیغے کے اندر ہو گئے تو پیچھے ہمارے پاس جو صیغہ باقی رہے گا وہ ہدا ہوگا. یہدی اصل میں یہتدی تھا، کہ تا کو دال میں تبدیل کیا، اور پھر جو پہلے تا تھا جس کو اب دال میں منتقل کیا اس کی حرکت ما قبل کو دی. ما قبل ہا تھا جو پہلے ساکن تھا، اور پھر دونوں کا ادغام کیا تو صیغہ یہدی بن جائے گا. یہاں تک تو قاعدے کی ایک صورت تھی. فرماتے ہیں وَيَجُوزُ فِيهِ كَسْرُ الْفَاءِ، اسی طریقے سے آپ کلمہ فا کو کسرہ بھی دے سکتے ہیں. پہلے آپ دیکھیے خصم یا خصم، یہاں پر فا کلمہ خا ہے اس کے اوپر فتحہ ہے. حد یا حدی، یہاں پر بھی ہا فا کلمہ ہے اس پر فتحہ ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ فا کلمہ کو کسرہ یعنی زیر بھی دے سکتے ہیں. تو جب آپ زیر دیں گے تو صیغے کی نوعیت کچھ یوں ہوگی خصم یا خصم، ہد یا ہدی. یہ تھا قاعدہ. اب اس کی مثالیں قرآن پاک سے بھی دی گئی ہیں. كما جاء في القرآن ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اب یخصمون ظاہری طور پر کسی باب سے متعلق نہیں لگتا، یہ کسی باب کا بھی وزن نہیں بنتا، لیکن قاعدہ تو خصم اس کے اندر جاری ہوا جس سے صیغے کی نوعیت بدل گئی. اصل میں یہ صیغہ تھا یختصمون، باب افتعال سے اختصم یختصم سے یہ صیغہ ہے یختصمون. عین کلمہ میں صاد آ گیا، ہم نے تا کو بھی صاد میں تبدیل کیا، پھر تا کی جو حرکت تھی وہ خا کی طرف منتقل کی اور ان دونوں کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ یخصمون بن گیا. دوسری مثال قرآن سے دیکھیے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہدی کوئی بھی وزن نہیں ہے، کوئی معروف صیغہ نہیں ہے، دراصل اس کے اندر قاعدہ خصبہ جاری ہوا جس سے اس کی یہ نوعیت بن گئی. اصل میں صیغہ تھا یہتدی. اب آپ دیکھیے افتعال کا عین کلمہ دال ہے جس کی وجہ سے پہلے والا حرف یعنی تا جو تھا اس کو بھی دال کے اندر تبدیل کیا، اور تا کی جو حرکت تھی وہ ہا کی طرف منتقل ہو گئی اور دو دال کا آپس میں ادغام ہوا تو صیغہ یہدی بن گیا. ہما من نفس هذا الباب، یہ دونوں صیغے اسی باب سے متعلق ہیں، اسی قاعدے کے مطابق ہیں. قاعدے کا بقیہ حصہ دیکھیے وفی اسم الفاعل تضم الفاء ایضا. اس میں فاعل کے اندر آپ فا کلمہ کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی کسرہ اور فتحہ پہلے سے موجود ہے، آپ کسرہ اور فتحہ دونوں سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن تیسری صورت اس میں فاعل کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ فا کلمہ کو ضمہ بھی دے سکتے ہیں. گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل کا صیغہ تین طریقے سے بلکہ چار طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک قاعدے کے بغیر اور تین قاعدے کے تحت. مخصم، مخصم، مخصم اور مختصم، ان چاروں طریقوں سے آپ اس میں فاعل کا صیغہ قاعدے کے تحت آنے والے تمام صیغوں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے وہکذا فی اسم المفعول، اس میں مفعول کا صیغہ بھی ان چاروں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، مخصم، مخصم، مخصم اور مختصم. ان چاروں طریقوں سے آپ اس میں مفعول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
یہ تھا قاعدہ خصمہ. میں خلاصے کے طور پر اس کو ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس کی تمارین اور مشقیں حل کریں گے. قاعدہ تو خصمہ یہ باب افتعال کے عین کلمہ سے متعلق ہے، اور یہ قاعدہ اختیاری ہے، وجوبی اور لازمی نہیں ہے. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افتعال کے عین کلمہ کے اندر 12 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ان 12 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، اس صورت کے اندر ہم باب افتعال کی تا کو بھی عین کلمہ کے مطابق لے آئیں گے. جب عین کلمہ کے مطابق ہم اس تا کو ڈھال چکے، منتقل کر چکے، دوسرا کام یہ کریں گے کہ دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے تا کی حرکت ما قبل کو دینی ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے فا کلمہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس کے بعد چوتھا کام یہ لازمی ہے کہ جب آپ نے یہ 3 کام قاعدے کے مطابق کر لیے، چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ابتدا کے اندر جو حمزہ وصلی ہے اس کو ساقط کر دیں گے، حذف کر دیں گے. جب یہ چاروں کام ہو گئے تو صیغہ ایک نئی نوعیت کے اندر، ایک نئے سانچے میں ڈھل جائے گا. اب مثال دیکھیے، اختصم، اس کے اندر عین کلمہ صاد ہے. جب صاد ہوگا تو ہم نے کہا ہم تا کو بھی اس کے مطابق لے آئیں گے، تو تا کو بھی صاد میں منتقل کیا، دونوں کو آپس میں ادغام کیا. تا کے اوپر جو فتحہ تھی وہ ہم نے خا کی طرف منتقل کی. ابتدا سے ہم نے حمزہ وصلی کو ساقط کیا تو صیغہ خصمہ بن گیا اختصمہ سے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی کو ہم نے ساقط کر دیا، اب بھی ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم فا کلمہ کو فتحہ کی حالت میں رکھیں یا کسرہ کی حالت میں رکھیں. آپ اس کے نیچے کسرہ بھی لا سکتے ہیں، یعنی خصمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خصمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا صیغہ اس قاعدے کے مطابق 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور چوتھا طریقہ وہ قاعدے کے بغیر ہے، یعنی قاعدہ نہ جاری کیا جائے. مثال کے طور پہ اختصمہ کا ہی دیکھ لیجئے. اختصمہ کے اندر جب آپ اس میں فاعل کا یا اس میں مفعول کا صیغہ بنائیں گے تو فا کلمہ پہ فتحہ، کسرہ، ضمہ تینوں آ سکتی ہیں. مخصم، 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 ان تینوں طریقوں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور چوتھا طریقہ وہ بغیر قاعدے کے استعمال کے ہے، مختصم. تو یہ تھا ہمارا قاعدہ خصمہ. امید ہے قاعدہ آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.